بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ عزت، نیک نامی اور صحت بدن کے لیے مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کو عزت و آبرو اور وقار حاصل کرنا ہو، یا بخار کے لیے یا زخم کو ٹھیک کرنا ہو، کوئی بھی مرض کو ٹھیک کرنا ہو، کوئی بھی مرض کو اپنے بدن سے دور کرنا ہو، اور اسی طرح اچھے کاموں میں نیک نامی پیدا کرنا ہو، یعنی اچھے کاموں میں نام پیدا کرنا ہو، عمل کا وزن بھاری کرنا ہو، تو روزانہ ایک آیات ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس آیات کی برکت سے اللہ جل شانہ عزت و آبرو اور وقار حاصل کرے گا، اور اسی طرح بخار، زخم اور اسی طرح کوئی بھی مرض ہو وہ تمام امراض اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ کیونکہ انسان جتنے بھی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور تو وہ انسان اپنے عزت کے لیے کرتا ہے۔ کوئی بھی یہ کام اس لیے نہیں کرتا ہے تاکہ میں ذلیل ہو جاؤں، میں رسوا ہو جاؤں، میں لوگوں کے نظروں سے گر جاؤں۔ ہر آدمی دنیا کے کام کرے یا آخرت کے کام کرے تو اس میں اللہ جل شانہ کا رضا مطلوب ہے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کے جتنے بھی کام کرے بندہ تو وہ تو دنیا کی چیزیں مل جائے، آخرت کے لیے جتنے بھی کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، دعوت دے، کسی کو علم سکھائے، علم سیکھے، کوئی بھی نیکی کام اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ جل شانہ کی رضا نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، تاکہ ہمارا نیت اللہ جل شانہ کی رضا والا بن جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے وجہ سے مجھے عزت بھی حاصل ہو جائے، اور مال انسان کماتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی پیشے میں لگا ہوا ہے، کسی سرکاری محکمے میں ہو، پرائیویٹ محکمے میں ہو، کہیں بھی ہو، تاکہ انسان یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ میں اس محکمے میں باعزت زندگی گزار سکوں، اس لیے وہ محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، سالوں سال محنت کرتے ہیں، کئی سال گزر گئے محنت کرتے ہیں۔ تو عزت اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، تاکہ اللہ جل شانہ جس کو عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ذلت سے بچائے، رسوائی سے بچائے، اور ایسے کاموں سے بچائے تاکہ ہم لوگوں کی نظروں سے گر جائے۔ بہرحال دوستو، ایک وظیفہ ہے، اگر آپ کو عزت و آبرو و وقار حاصل کرنا ہو اور یا بخار یا کوئی اور بیماری کو دور کرنا ہو، اچھے کاموں میں نیک نام پیدا کرنا ہو، تو اور عمل جتنے بھی اعمال کرتے اس کا وزن باری کرنا ہو، تو روزانہ ایک آیات ہے اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھے، کسی بھی وقت پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، دوپہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، کسی بھی وقت پڑھے، کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کے علاوہ کوئی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوستو، کون سا آیات ہے، کون سے پارے میں ہے، کون سی صورت میں ہے؟ تو پارہ 25ویں پارے میں سورۃ الجاثیہ، آیات 36-37، آیات 36-37، ان دونوں آیاتوں کو کون سا آیات ہے؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر سنیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پارہ 25 سورۃ الجاثیہ، آیات 36-37۔ اگر آپ کو عزت و آبرو اور وقار حاصل کرنا ہو، یا کسی بھی بیماری کو دور کرنا ہو، اچھے کاموں میں نیک نامی پیدا کرنا ہو، اور جتنے بھی بندہ اعمال کرے ان تمام اعمالوں کا وزن باری کرنا ہو، تو روزانہ اس آیات کو صرف 7 مرتبہ پڑھے۔ زیادہ کوئی پڑھے تو اچھی بات ہے، 7 مرتبہ ضرور پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے اور اس آیات کو پڑھے، پھر دعا مانگے۔ اللہ جل شانہ اس کی برکت سے تمام ضروریات، حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ
عزت عطا فرمائیں گے، اس طرح نیک نامی عطا فرمائیں گے، اس طرح صحت عطا فرمائیں گے، تو اس وظیفے کو دوستو خود کرے تاکہ خود عزت حاصل ہو جائے، نیک نامی حاصل ہو جائے، صحت مل جائے۔ کسی بھی بیمار آدمی کو یہ وظیفہ بتا سکتے ہو، کسی بھی آدمی جو ذلیل ہو رہا ہو یا اس کے ذلت کا خوف ہو تو اس کو یہ وظیفہ سکھائے۔ اور کوئی آدمی اپنے آپ کو نیک نامی میں مشہور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی یہ وظیفہ بتائے، اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے، سارے بھائیوں کو کہے تاکہ ہر آدمی کو یہ تمام فضائل حاصل ہو جائے اور سب کو پہنچائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور کوئی بھی آدمی ایسا نہ ہو کہ اس کو اللہ نہ کرے وہ ذلیل ہو جائے، کوئی بھی آدمی ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے، کوئی بیمار ہو ذلیل ہو تو اس کے لیے وظیفہ بہت مجرب ہے، اس کو خود کرے، آگے شیئر کرے، سب کو بتائے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھا سکے اور سب اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق میں بڑھ جائے اور سب اللہ جل شانہ کے خوف والی زندگی گزارے۔ اس کو خود پڑھے، شیئر کرے۔ والسلام۔